خلفائے بنو امیہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ راشد گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کو خطبے کے اندر شامل فرمایا تھا، اور ان کی حکومت 2 ہی سال رہی ہے۔ سن 99 ہجری کے اندر وہ خلیفہ بنے، اور 1.5-2 سال کے اندر 1 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب 99 ہجری اور آج 1443 ہجری چل رہی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ آیت کریمہ عیدین میں بھی ہم سنتے ہیں، اور عیدین میں تو سال میں 1 مرتبہ سنتے ہیں، تو ہر جمعہ کے اندر جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو آخر میں وہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت اتنی اہم ہے، اتنی جامع ہے، اور اتنی مکمل آیت ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں کہ اگر قرآن کریم میں اور کوئی آیت نازل نہ ہوئی ہوتی، صرف یہی ایک آیت نازل ہوئی ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اس سلسلے میں روح المعانی ایک تفسیر کی کتاب ہے، کئی جلدوں کے اندر ہے، اس کے مصنف علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں 2 واقعہ نقل کیا ہے، وہ بہت اہم واقعہ ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس آیت کریمہ کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ ایک واقعہ تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان ابن مضعون، ایک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نہیں، عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے دودھ شریکی بھائی ہیں، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ بہت دوستی تھی، یارانہ تھا، کیونکہ ایک ہی ساتھ بچپن گزارے تھے، اس لیے بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا، بڑی محبت تھی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ کنارے ہو گئے، انہوں نے تصدیق نہیں کیا۔ ایک بار آپ علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے گھر کے صحن میں، حضرت عثمان ابن مضعون گزرنے لگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے عثمان ادھر آؤ بھائی، کہاں ہو، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، کچھ تو خیریت مل جائے۔ چونکہ بچپن کا یارانہ تھا، دوستی تھی، بیٹھ گئے آ کر کے۔ پھر آپ علیہ السلام کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، تو ان کو کچھ احساس ہوا۔ ویسے عموماً جب وحی آتی تھی تو احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات ہو جاتا تھا لوگوں کو۔ تو جب وحی کے اثرات ختم ہو گئے تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ محمد، ابھی میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی ہے، آپ ایسے اوپر دیکھ رہے تھے جیسے معلوم ہوتا کہ آپ کسی کا استقبال کر رہے ہیں، پھر آپ کی نگاہ ایسے اٹھی دور تک، ایسا معلوم ہو رہا کہ جیسے کوئی جا رہا ہے، آپ اس کو رخصت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عثمان، ابھی میرے رب کا کلام نازل ہوا ہے میرے اوپر، اگر تم کہو وہ کلام سناؤں تم کیا سنائیے۔ یہی آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، پڑھ کر سنایا۔ حضرت عثمان کا سر جھک گیا اور بہت دیر تک سوچتے رہے،
اور پھر گردن اٹھایا اور کہا کہ محمد اس آیت کریمہ کے اندر میں غور کرتا رہا یہ آیت کریمہ اتنی جامع آیت ہے، اس لیے آپ مجھے بھی اپنے لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ اور وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو تنہا واقعہ، ایک اور واقعہ لکھا ہے صاحب المعانی نے، ایک قبیلے کا، ایک پورے قبیلے کا واقعہ لکھا ہے۔ اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے کے سردار تھے، ان کا قبیلہ مدینے کے بغل میں تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا مکے میں اعلان کیا تو ان کو بھی سنائے خبر ملی کہ مکے کے اندر کوئی آدمی پیدا ہوا ہے جو نبوت کا اعلان کر رہا ہو، کہہ رہا میں نبی ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ نے مجھ کو منتخب کیا ہے، اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے، اللہ کے احکامات میرے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو جب ان کو اطلاع ملی کہ وہ مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو مدینہ سے ان کا قبیلہ قریب تھا، مشورہ کیا، قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں مدینہ اور دیکھوں کہ محمد نامی جو شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ شخص مدینے آیا ہے، تو میں جانا چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور دیکھوں بھالوں۔ تو قبیلے کے سرداروں نے کہا کہ نہیں، ابھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو مدینے کی صحیح صورتحال بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو موبائل اور نیٹ ورک ان سب کا کوئی زمانہ تو تھا ہی نہیں، تو ابھی صورتحال نہیں ہے۔ مدینے کے اندر یہود کا غلبہ ہے اور یہ ایک نیا دین لے کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں یہود مدینہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مدینے پر جو ہولڈ تھا وہ یہود کا تھا، یہودی غالب تھے ہر معاملے میں اور انہی کا غلبہ تھا۔ اس لیے سرداروں نے کہا کہ نہیں اے سردار، آپ نہیں جا سکتے، پتہ نہیں کیا حالات ہے، کوئی معاملہ نہ پیش آ جائے۔ ہاں، اگر آپ کو حالات معلوم کرنے ہیں تو دو جو آدمی ذہین سمجھدار آدمی ہوں، عقل مند ہوں، ان کو دو منتخب کر لیجئے اور ان کو بھیج کر کے صورتحال معلوم کر لیجئے۔ تو اس اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمی منتخب کیے۔ یہ دو آدمی مدینے گئے اور مدینے جا کر کے انہوں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کیا اور دو سوال کیے، صرف دو سوال۔ ایک سوال یہ کہ آپ کون ہیں اور دوسرا سوال یہ کہ آپ کیا ہیں۔ دو سوال پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ محمد آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں، یہ دو سوال ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں اس کا جواب دے دیجیے، ہمارے سردار نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک تمہارے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ ہے، عرض یہ ہے کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے، بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور دوسرے سوال میں کہ آپ کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اللہ کے احکامات میرے اوپر نازل ہوتے ہیں اور میں بندوں کو سناتا ہوں، اگر تم کہو تو انہی آیتوں میں سے میں تمہیں بھی کچھ سنا دوں۔ تو ان کا کہ ہاں سنا دیجیے۔
تو آپ علیہ السلام نے انہیں یہی آیت کریمہ یاد